جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سننا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ ہلاکت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جس کام میں خود غرضی آ جائے اس کام میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تمہاری تمام پریشانیوں کا حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم پڑھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ مسلمان اور مومن میں صرف اتنا فرق ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے۔ بھری محفل میں اونچی آواز میں بولنے والا بے ادب ہے، خاموش رہو اور فلاح پا جاؤ۔ ہر چیز کے ثواب کا ایک اندازہ ہے اور صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں، وہ بے انداز ہے۔ جس کا انجام ہی موت ہو اس کے لیے خوشی بھلا کون سی بات ہے۔ آخرت میں فلاح پانا چاہتے ہو تو موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، سب کچھ یہیں سے ملتا ہے۔ دنیا کا لفظ دنائیت سے نکلا ہے، خواری، ذلت، کمینگی، بس اس سے اندازہ لگاؤ دنیا کی محبت کیا چیز ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لینا اور سمجھ کے پڑھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ عورت جس دن ٹیڑھی چل رہی ہو تو آپ سمجھ جانا کہ فطرت کے مطابق چل رہی ہے۔ بیگانوں سے نیکی کرنے سے عمر دراز اور رزق فراخ ہوتا ہے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ خدا جس کو زمین پر عاجز کرنا چاہتا ہے اس سے عاجزی چھین لیتا ہے۔ سب سے بڑا حسد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اپنا مقدر تبدیل کرنے کی خواہش کرنا۔ 4 انمول نعمتیں، راست گفتاری، حفظ امانت، خوش خلقی، غذائے حلال۔ خوشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو زبان کو شکوے سے مکمل طور پر روک دو اور خاموش رہنے کی عادت ڈال لو۔ قرض بغیر تقاضا کیے ادا کر دینا قرض دار کی طرف احسان ہے۔ اصل سچائی یہ ہے کہ دل باتیں کرے، یعنی وہ بات کہے جو دل کے اندر ہو۔ دل میں جو ہوتا ہے وہی اصل سچائی ہوتی ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ حد سے زیادہ محبت نہ کریں، کہیں ضروری کام میں فتور نہ آ جائے۔ علماء کی سیاسی کا پلہ شہیدوں کے خون سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ جان لو کہ جنت میں لے جانے والی صرف 2 چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر اور خوش اخلاقی۔
نیک باتوں کو جتنا جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچا دو اور مخالفوں کی فکر مت کرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نعمت کا نامناسب جگہ پر خرچ کرنا ناشکری ہے۔ بڑے کام کرو، بڑے وعدے نہ کرو۔ جب انسان کسی دوسرے کی شکایت کر رہا ہوتا ہے، دراصل وہ اپنی نااہلی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کے قوانین سے منہ موڑے گا وہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی ہنر نہیں، اور جو یہ نکتہ جان گیا وہ نادان نہیں رہتا۔ عافیت کے 9 حصے لوگوں سے الگ رہنے میں اور ایک حصہ ان سے ملنے میں ہے۔ نہ کتابوں سے، نہ واعظوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ بچپن میں کی جانے والی نیکی 55 سال تک اپنے اثرات دکھاتی ہے۔ دنیا کی نعمت اگر دکھ اور تکلیف کے بغیر ہوتی تو یہ دنیا ایک جنت ہوتی۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ جب آپ کو نعمت سے نوازے تو اس دنیا میں ہی اس کی قدر کر لی جائے۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایک چیز رات کو سوتے وقت تکیے نیچے رکھ دیا کرو، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ کامیاب تجارت کا ایک خاص اصول ہے اور وہ ہے ایمانداری۔ اگر ایمانداری نہ ہو تو تجارت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر محنت و توجہ ہو تو گھر بیٹھے ہی اللہ کے قرب کا اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ استاد کی مار والد کی شفقت سے بہتر ہوتی ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔